ادب رکھیے گا اور چچا موبائل جیب میں رکھ لیں. آپ میرے سمجھدار ہیں. جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور جہاں تصویروں کا سامان ہو وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئے؟ ایک کڑوا جملہ ہے میں ہر جگہ بولتا ہوں. مجھے الحمدللہ فکر کسی کی نہیں رہتی. مجھے اپنے مرشد کے فتوی کی فکر ہے. اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. میں تنہائی میں بھی نہیں بناتا ہوں اور باہر بھی نہیں بناتا ہوں. آج میں یہی کروں گا کہ آپ بھی اس سے پرہیز کیجیے, بچیے. اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کے فتوے پر عمل کی توفیق عطا. آمین آمین. اب توجہ فرمائیے گا اور میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے گا. کیا بتاؤ کہ کیا کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھ کے جاؤ مدینے سے, اٹھ کے خلیفہ حضور تاج شریعہ بستی بستی کریا کریا. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. بہت بڑی بات کہی کسی نے کہنے والے نے کہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. ہم کہتے ہیں مدینہ شہر کو بھی بولا جاتا ہے. میاں وہیں اسی شہر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کلکتہ اٹھ کے چلے جائیے, آپ پیرس کی طرف چلے جائیے. میں نے کہا پیارے شہر تو بہت ہے مگر اس شہر کی طرح نہیں ملے گا جس میں کائنات کا دولہ تشریف فرما رہا ہے. آپ کتابوں کو اٹھائیے, اہل علم بیٹھے ہیں. مجھے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میں رات کا تھکا ہوا ہوں اور میں پرسوں اڑیسہ کی سرزمین پر تھا. ایک عجیب سی کیفیت اور حادثہ بھی ہوا. اس کے بعد میں تھکا ہوں. کیفیت نہیں تھی میرے آنے کی لیکن اسرار تھا کیونکہ ہمارے بھائی امام مولانا صاحب کا جنہوں نے بھی نعت پڑھی ہے, نام میں بھول گیا کیا نام ہے, مولانا آصف صاحب کا, اس لیے میں چلا آیا. یہ کوئی ریاکاری اور دکھاوے اور خطیبوں والے جملے نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مدرس سمجھتا ہوں, ایک استاد سمجھتا ہوں. خطیب تو میں اسٹیج کی دنیا تک ہوں, اسٹیج سے اتر جاتا ہوں میں مدرس ہی رہتا ہوں. اللہ مجھے اسی پیشے کے ساتھ رکھیے, میرے لیے بہت بڑا اچھا عمل ہے. بہرحال توجہ فرمائیے گا. میں نے ایک جملہ بولا شاعر کی زبان میں, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. ہم نے کہا کسی بھی شہر میں جا سکتا ہے. شاعر کہے گا کیسے جاؤں, کوئی ایسا شہر تو بتا اگر میں وہاں گیا وہاں کے باشندوں نے میرے تھپڑ مار دیا مجھے کچھ عدل مل جائے, وہاں کے لوگوں نے دھکا دے دیا مجھے کچھ عدل مل جائے. ایسا کوئی شہر نظر نہیں آتا. میں نے کہا مدینہ شریف, تو کہنے لگا ہاں سرکار کا مدینہ ہے. من شبر علی لابائی المدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ. توحریہ کے سنی مسلمانوں اس جلسے سے پیغام لے کر کے جانا. اور علامہ ارشد القادری کی زبان میں کہوں وہ جلسہ جلسہ نہیں ہے, وہ جلسہ پاک ہے جہاں سے کوئی پیغام نہ ملتا ہو. محض تذکرے کر کے, محض ادھر کے واقعات ادھر سے سنا کر اور اس طریقے کی گفتگو کر کے کہ پبلک ہنسنے لگے اچھلنے لگے. آج ہمارے اہل سنت کو ان جلسوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں جلسے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں سے مصطفیٰ کا پیغام ملا کرتا ہے, جہاں سے بزرگوں کی سیرت ملا کرتی ہے. میں نے کہا عاشق مصطفیٰ یہ تو بتا اتنی بڑی بات بول رہا ہے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, تجھے اور کوئی شہر نہیں ملتا. حدیث کا ترجمہ بعد میں کروں گا. پہلے میں اہل علم سے خاص طور سے عرض ہو کر عرضگزار ہوں اور میں کہتا ہوں آپ میں سے بہت سارے حج کرنے گئے ہوں گے, بہت سارے عمرہ کرنے گئے ہوں گے. عمرے سے فارغ ہو کر حج سے فارغ ہو کر آپ مدینہ شریف جاتے ہیں, باب السلام سے انٹری کرتے ہیں. کبھی کبھی شرطا اور پولیس آپ کو پکڑ کر دھکے دیتی ہے. میں نے کہا اگر پولیس والے مدینہ شریف کے اندر تمہیں گالیاں بھی دے, دھکے بھی دے, مار بھی لگائے, ان کے چہروں کو دیکھ کر جلال مت کرنا, صبر کرنا اور ان کے چہروں کو دیکھ کے مسکرا جانا. آپ کہیں گے مولانا خون تو ہمارے اندر بھی ہے, طاقت ہمارے اندر بھی ہے. میں کہوں گا وہاں طاقت مت دکھا جہاں سے پوری کائنات کو طاقت ملا کرتی ہے. ایسا کرے کیوں, وہاں کے شرطا اور پولیس پر پولیس کے ظلم کو برداشت
کیوں کرے؟ میں کہوں گا اس لیے ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. تجھے تو مدینے والے نے بتایا ہے من صبر علی لوائل مدینہ کنت له شفیعا یوم القیامہ. تم مدینے کی سختیوں پر صبر کرو تو صحیح، مدینے والا تمہیں شفاعت عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اپنے قائد پر. کون ہے تمہارا قائد؟ بولو نا یار، بولو. حضرت میاں صاحب قبلہ قائد ہے نا تمہارے؟ یہ پیغام مسولی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور سنانے والا بھی برابر میں بیٹھا ہے. توجہ ہے. حضور قائد ملت کے تعلق سے ایک صاحب نے کہا کہ میں وہاں مدینہ شریف موجود تھا، باب السلام میں جیسے ہی گئے مواجہہ شریف میں تھے، پولیس والوں نے آپ کا کاندھا پکڑ کے آگے کرنا چاہا. باپ کی تربیت کام آ گئی. اگر میرے جملے کو سمجھ گئے ہو تو بھول جاؤ گا. باپ کی تربیت کام آ گئی. قائد ملت نے شرطا سے، پولیس والے شرطی سے کچھ کہا نہیں، پولیس والے سے کچھ نہیں کہا، مسکرا کر سرکار فرماتے ہیں من صبر علی لوائل مدینہ، مدینہ شریف کی سختیوں پہ صبر کر تو صحیح. اگر حاجیوں حج کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے جاؤ، ہوٹل میں اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو آہو بھگا مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، لڑنا نہیں، کسی پر فاویلا مت مچانا. اس لیے کہ موقع بھوکے رہنے کا ملا ہے تو اسی گنبد خضرا کے پاکیزہ مکی کے قریب ملا ہے، جس نے مدینے میں رہ کر 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر اسلام کو بچایا ہے. اگر ایک دن کا کھانا نہیں ملتا ہے اس لیے سے بھوکے رہ جانا کہ آج مدینے والے کے شہر میں رہ کر مدینے والے ہی کی سنت ادا کر رہا ہو. اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے کوئی بھی مت کرنا. اس لیے یہ سرکار نے ارشاد فرمایا مدینے کی سختیوں پہ صبر کر تو صحیح، تجھے مدینے والا اپنی شفاعت سے بہرور فرما دے گا، تجھے اپنی شفاعت عطا فرما دے گا. میرے قائد کے جیسے ہی شرطی نے ہاتھ لگایا فوراً مسکرا کر دیکھا. اب مدینے والے کا کرم یہ ہوا، سید صاحب قبلہ توجہ چاہتا ہوں، مدینے والے کا کرم یہ ہوا کہ شرطا بھی مسکرا پڑا اور اس کے بعد چھوڑ کے چلا گیا. یہ مصطفیٰ کا غلام جتنی دیر چاہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض گزارا. سبحان اللہ. اب پڑھیے میرے ساتھ مل کے. اٹھ کے جاؤ ارے میرے بھائی، اعلیٰ حضرت بہت قریب ہے آپ سے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ. اور اٹھنے والوں کی آواز بھی تو اٹھتی ہے بھائی. اور ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اہل علم کے خاص توجہ چاہوں گا. ہم تو وہ سنی سے وہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے ہیں، 2 رنگی نہیں ہے ہمارے یہاں، 1 رنگی ہے. سمجھ گیا نا؟ ہم نے امام احمد رضا خان کے دامن کو پکڑا ہے، اور یہ علاقہ ہے بریلی شریف کا، مسکنن بریلوی، مشربن بریلوی، مسلکن بریلوی. جو تقریر کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے مشربن بھی بریلوی ہے، یعنی میرا پیر بھی بریلی میں رہتا ہے، میرا مسلک بھی بریلوی ہے. الحمدللہ میں بھی پشتینی بریلوی ہوں، کہیں اور سے اٹھ کے نہیں آیا ہوں. اگرچہ میری پیدائش شگرام پور کی ہے، لیکن میرے الحمدللہ جد کریم اور ان کے جد لگانے کب سے اس بریلی شریف کے ضلع بریلی ہی میں رہتے ہیں. اس لیے بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں. آپ تھوڑا چکر لگائیے بریلی شریف کے چاروں طرف، بڑے دھڑلے سے کچھ بے وقوف قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں، بڑے مولانا صاحب کو کہیں گے اعلیٰ حضرت کوئی ولی جوڑی ہے. میں نے کہا ولایت تیرے باپ کے گھر سے نہیں بچتی ہے، رسول پاک کے گھر سے بچتی ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو مجدد مانتا ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہاں مجدد تو مانتا ہوں. میں نے کہا مجدد کس کو کہتے ہیں ذرا یہ تو بتا. مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار بنایا جاتا ہے. ارے جو مجدد ہے اگر وہ ولی یہی ہوگا تو یہ کپوری قسم کے پیر علی ولی کامل ہے. اور ایک بات میرے جملے کو ذرا غور کیجیے گا. اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کو پڑھنا ہے، حیات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیجیے، کرامات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیجیے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء کو پڑھیے. میں ان کی ولایت پر ایک ہی جملہ بول رہا ہوں اور اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں. غور سے سن تو رہا، کعبے سے آتی ہے صدا. میرے انتقال کے بعد
سبحان اللہ بولیے ذرا بلند آواز سے۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت ولی ہے، جلدی بولو، ولی ہی نہیں ہے، ولی بنانے والے بھی۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو مرید کر کے صرف سلسلے کے اعتبار سے مدینے والے کی بارگاہ پہنچاتے ہیں، جی اس کو مرشد اتصال کہا جاتا ہے۔ اب آپ اصطلاح مت سمجھیے تو آپ بس اتنا سمجھیے ایک پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو مرید کر کے آپ کا رشتہ، آپ کا سلسلہ عبادت سرکار تک پہنچا دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک پیر وہ ہوتا ہے جو پیر بنانے، ولی بنانے کی بھی حالت رکھتا ہے۔ ایک ہے ولی سر، ولی بنانے کی کیفیت اور حالت میں ہوا کرتا ہے جس کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے چاہے تو ولی بنا دے۔ اب میرے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے، بڑے مولانا صاحب ہے۔ میں نے کہا تیری زبان کے اس جملے سے کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی ولایت سلب کر لی جائے۔ امام احمد رضا خان کے خاندان کو سمجھ تو صحیح، اعلیٰ حضرت کے دادا لقب ہے قطب الوقت، اعلیٰ حضرت کے دادا ولی بھی ہے، ولی گر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے والد ولی بھی ہے، ولی گر بھی ہے، امام احمد رضا خان ولی بھی ہے، ولی گر بھی ہے، حجت الاسلام بھی ولی ہے، مفتی اعظم بھی ولی ہے، مفسر عالم بھی ولی ہے، میرا پیر تاریخ شریعہ بھی ولی ہے۔ تم کس خیال میں پڑے ہوئے ہو؟ اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا کہہ کر تم اعلیٰ حضرت کی شان کو گھٹا پاؤ گے، قسم خدا کی شبہ قیامت تک کبھی نہیں ہٹا سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت کی ولایت پر لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے صرف ایک جملہ دے رہا ہوں، ہے کوئی توہریہ کا ایسا مسلمان، اہل محمد پر بیٹھے ہوئے اہل حضرات میں کوئی ایسا جس نے آج تک کعبے کی صدا کو سنا ہو، جس نے کعبے کی دیوار کی بات سنی ہو؟ قسم خدا کی کوئی نہیں ملتا۔ یہ آج کے دور کا شاعر نہیں ہے، یہ وہ امام احمد رضا خان ہے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان میں آتا ہے اور کہتا ہے کروں کی مت ہے اہل جوان اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوا خدا کریم کا میرا دین پارا اعلان نہیں۔ وہی امام احمد رضا خان ہے جب گئے کعبہ کا طواف کرنے تو کہنے لگے غور سے سن کر یا رسول اللہ۔ توجہ ہے میری طرف دیکھیے، بیٹھو بیٹھو کچھ دے دے کے کام کرے، توجہ ہے۔ اصل میں وسوسے ڈالنے والے کسی بھی شکل کے آتے ہیں۔ چلو تمہارا کام ہو جائے گا تم پیچھے بیٹھو، اگر آگے بیٹھو گے تو کام نہیں ہوگا، پیچھے بیٹھو کام کیا دور آ گیا ہے، کچھ مصیبتیں مال دے کر کے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان کو میرے بھائی۔ اب بیٹھو، اب محبت سے ذرا بولو۔ میں نے کہا تھا مسکرانا نہیں، ہنسنا نہیں، پیار سے میری بات کو سنیے۔ اعلیٰ حضرت جب پہنچے نا تو خانہ کعبہ سے ایک صدا آ رہی تھی، کعبہ کوئی انسان ہے؟ بولیے کعبہ کوئی انسان ہے؟ کعبہ شریف انسان ہے؟ کیا ہے؟ پتھر کا بنا ہے نا؟ جلدی بولے کس کا بنا ہے؟ پتھر کا۔ جو امام احمد رضا خان پتھر کی دیواروں کی آواز سن لے، اگر وہ ولی نہیں ہے تو آج کے دور کے یہ لوگ ولی ہوں گے۔ اور ایک جملہ اور ایڈ کر رہا ہوں، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، کسی اہل غیر پیر پر کسی اہل غیر پیر کے اسٹیج پہ جا کر اس کی مدعو ستائش پہ کبھی تقریریں نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے جملے سند بنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آنے والا پیر تو بے سند ہے، لیکن آپ کے جملے اس کو سند دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی کرامتیں کر کے فلاں پیر ہے فلاں پیر ہے، کوئی
कोई सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है लेकिन फिर भी उसकी विलायत पे हर्फ नहीं आता। हमने कहा ये नादानियां छोड़िए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत के दादा वली इसलिए कि आला हजरत के दादा आलिम है, हुज्जतुल इस्लाम इसलिए वली कि वो भी आलिम है, सरकार मुफ्ती आजम वली इसलिए कि वो भी आलिम है, ताजुश शरीया भी आलिम है, मुफस्सिर आजम भी आलिम है। मैंने कहा आज के दौर में जो जाहिल पीर घूम रहे हैं उनके मुरीद कहते हमारे पीर साहब वली है। सुन लो इमाम शाफई का कौल, इमाम शाफई के कौल को आला हजरत ने अपनी किताब मकाले हो रहा था फिर एजाज़ शरअ उलमा के अंदर जिक्र फरमाया। इमाम शाफई फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, आज तक अल्लाह ने किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं। बस्ती बस्ती दरिया दरिया, एक का दरिया फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का दरिया, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। और सुनिए खुद गौसे आलम फरमाते दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो खुतबा। मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, जरा मेरी तरफ देखना, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब और गौस बना दिया। पता चला इल्म था गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद। अब आपकी खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, अगर आपकी मस्जिद का कोई इमाम किसी पीर के ताल्लुक से जो जाहिल पीर है अगर गुफ्तगू करता हो, खुदारा उसको गाली मत देना, अपने इमाम की बात को मानना। इसलिए कि इल्म का कमाल क्या है, अगर ये समझना है तो 22वें पारे की आयत करीमा पर क्यों नहीं लेते। मस्जिदों के इमामों को गालियां मिले, हम जैसे खतीबों को गालियां मिले, मुफ्तियाने इकराम को गालियां मिले, अगर किसी जाहिल पीर का रद्द कर दिया जाए तो तुम ही गालियां देते नजर आते हो। अब एक जाहिल पीर के हाथ पर बैठ होने की इजाजत नहीं है तो उसको वली बनाने, उसको वली मानने की इजाजत कहां से होगी। और एक आलिम का वकार क्या है, उठाइए 22वें पारे को, सूरह फातिर की तिलावत कीजिए। रब्बे कदीर फरमाता है सुम्मा औरसनल किताबल लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम पीछे कर दी तो और पीछे आ जाएंगे। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। जरा तवज्जो फरमाना, सबकी तवज्जो चाहता हूं, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो क़ियाम में है या इसी तरीके से जो कायदे में है, दोनों लोग मेरी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फिर हमने किताब का इल्म, कुरान का इल्म, किताब का इल्म, कुरान का इल्म, किताब का इल्म, कुरान का इल्म हमने उनको दिया, किनको दिया मौला। रब कहता अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में जिनको हमने चुन लिया। ये मेरे मौला तूने जिनको चुना था सब क्या मर्तबे विलायत पर थे, क्या सब वली थे। रब कहता है नहीं, फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी, उनमें कुछ ऐसे भी इल्म वाले थे कि जो इल्म वाले तो है, सुन्नी से अकीदा तो है, मसलक के आला हजरत पे अमल करने वाले तो है, आला हजरत का नजरिया फैलाने वाले तो है, इमाम शाफई के अकाईद को आम करने वाले हैं, इमाम आज़म के फिक्र को आम करने वाले हैं, लेकिन गुनाहगार है, सियाकार है, बदअमली है, बदएतिकादी नहीं, अकीदा अच्छा है, अमल में कुछ कमी है। मैंने कहा मौला और उलमा की दूसरी किस्म क्या है। रब ने फरमाया वमिनहुम मुक़्तसिद, मुक़्तसिद कुल मुक़्तसिद, उनमें कुछ ऐसे हैं कि जो नियाला रो है, अगर गुनाह करते हैं तो मुसल्ले बिछाकर रब की बारगाह में तौबा भी कर लिया करते हैं। मौला तीसरा दर्जा क्या है, रब ने फरमाया वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। तीसरे वो उलमा है जो अल्लाह के हुक्म से नेकियां ही नेकिया। तो कोई नेकी करते करते बायजीद मुस्ताफी बन के चला, ऐसा करो ना, कोई जुनैद बगदादी की शक्ल में आता है, कोई सईद सब्ती की शक्ल में आता है, कोई मारूफ की शक्ल में आता है, कोई अबू सईद मखदूमी की शक्ल में आता है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में आता है, कोई आला हज़रत की शक्ल में आता है, कोई